سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے موبائل فون پر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ بر وقت ہماری انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذوق کے بارے میں کچھ باتیں آئی تھی. ایک بات تو یہ آئی تھی کہ چند قاریوں کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی قرآن پاک کے پڑھنے میں کچھ تعریف کی تھی. ان کا ایک ذوق تھا قرآن پاک کو یاد کرنا. اسی طریقے سے ایک بات آئی تھی حدیث کے سلسلے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان کا ذوق تھا حدیثوں کو یاد کرنا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنی روایتیں حدیث کی نقل کی گئی ہیں اتنی روایتیں کسی اور صحابی سے نقل نہیں کی گئی تھی. یہ بات پچھلے جمعے آئی تھی. اس کی وجہ بھی سامنے آئی تھی کہ کیوں اتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی تھی. ایک تیسرے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذوق یہ تھا وہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تاکہ ان سے بچا جائے. اور یہ دین کا ایک مستقل شعبہ ہے شر کے بارے میں معلومات کرنا. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں حدیث الفتن کے حوالے سے روایتیں آئی. ابھی عصر کی نماز کے بعد جو کتاب پڑھی جاتی ہے معارف الحدیث تو تقریباً ایک مہینے سے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دجال کے بارے میں مستقل اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو وہ تمام روایتیں زیادہ تر روایتیں اور صحابہ سے بھی ہیں لیکن حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت کثرت سے نقل کی گئی. ان کو اس بارے میں بہت معلومات تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم میں سے شر کے بارے میں کس کو معلوم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے شر کے بارے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پوچھا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی گمان تھا کہ تم ہی کھڑے ہوگے اور تم ہی اس کا جواب دو گے. چونکہ وہ فرماتے تھے کہ لوگ خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا جس سے میں اپنے آپ کو اور لوگوں کو شر سے بچاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دور چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کچھ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کر لیتا ہے تو پھر وہ نیکی وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے.
ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تم سے شر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب سے فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں، آپ کے درمیان اور شر کے درمیان ایک دروازہ ہے جو مقفل ہے، بند ہے، لاک کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، گویا کوڈ ورڈ میں بات ہو رہی اور تمام صحابہ موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ تو توڑا جائے گا اور کھولا نہیں جائے گا، اور فرمایا کہ جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو الذی یموج کموج البحر، فتنے ایسے آئیں گے جیسے سیلاب میں پانی آتا ہے، ایسے ہی فتنے پہ در پہ فتنے آئیں گے۔ الذی یموج کموج البحر، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فتنے پہ در پہ آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے جب حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے جو بند ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے۔ بعد میں کسی نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے تھے، ہم نہیں سمجھے۔ تو فرمایا حضرت حذیفہ نے کہ میں نے حضرت عمر کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے زمانے میں فتنے نہیں آئیں گے آپ کے ڈر کی وجہ سے، اور جب تک آپ موجود ہیں تو فتنے سر ابھار نہیں پائیں۔ تو فرمایا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا بند کیا جائے گا، تو اس سے مراد حضرت عمر نے یہ سوال کیا تھا کہ میں فطری موت مروں گا یا میری شہادت ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور سے سن چکے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ شہید کیے جائیں گے۔ توڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہید کیے جائیں گے، آپ فطری موت نہیں بنیں گے۔ اور فرمایا کہ جب آپ کی شہادت ہو جائے تو پھر فرمایا الذی یموج کموج البحر، پھر قیامت تک کوئی فتنوں کو روکنے والا انسان نہیں ہوگا جو فتنوں کو روک سکے۔ آپ مضبوط دروازے کے مانند ہیں اور آپ کی وجہ سے فتنے رکے ہوئے ہیں، فتنے سر ابھار نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ تحقیق کرتے تھے ان کے زمانے خلافت میں کہ جس جنازے کی نماز میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے تھے تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوتے تھے، چونکہ منافقوں کا پورے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتلا دیے تھے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے اگر کوئی منافق مرتا تھا تو حضرت حذیفہ اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس کے نماز جنازے میں حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوتے تھے، بظاہر وہ کلمہ پڑھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ جب آپ کی خلافت ہے تو کیا میں نے کوئی ایسا شخص گورنر بنایا ہے جو منافق ہو؟ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کو آپ نے گورنر بنایا ہے وہ منافق ہے۔ کہا نام بتلا دو، تو کہا کہ نام تو نہیں بتلاؤں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام نہیں بتلایا، لیکن اللہ نے بڑی فراست دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی فراست سے سمجھ لیا اور اس کے بعد میں اس کو معزول کر دیا، یعنی گورنری سے ہٹا دیا۔ وہ ان کو اللہ نے ایک ایمانی قوت اور ایک ایمانی فراست دی تھی۔ میں ذوق کی بات کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کے اندر مختلف ذوق تھے۔ جنگ یمامہ کے اندر تقریباً 70 حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اور جو جنگیں ہوئی تو ان جنگوں میں بہت سے صحابہ اکرام جو حفاظ تھے وہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یہ محسوس ہوا کہ اگر حفاظ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے اور چونکہ قرآن پاک لکھا ہوا نہیں تھا تو اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں. تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ آپ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع فرما دیجئے، لکھوا دیجئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس کام کو حضور نے نہیں کیا میں اس کام کو کیسے کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات کرتے رہے کیونکہ خلیفۃ الرسول تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شرح صدر ہو گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر نے بلایا جو کاتبین وحی میں سے تھے اور ان سے کہا کہ میں قرآن کو لکھ دوں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس بات کا حکم دے رہے ہیں جو حضور نے نہیں کیا. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرا بھی یہی رجحان تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اللہ نے مجھے شرح صدر فرما دیا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ قرآن لکھ دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منشا یہ تھی کہ اگر کبھی کچھ قرآن کے مسئلے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا، کسی کو شک اور شبہ ہوا تو ایک نسخہ لکھا ہوا موجود رہے گا، لوگ اس کو دیکھ لیں گے اور اپنے دل کو تسلی کر لیں گے. اگر حفاظ شہید ہوتے رہے اور قرآن پاک یکجا نہ لکھا گیا تو ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. چنانچہ زید بن ثابت کو اور دیگر لوگوں کو کہا تو قرآن پاک کو لکھ دیا اور اس کے بعد میں وہ قرآن پاک مدینہ منورہ اللہ آپ سب کو پہنچائے، ہمیں بھی پہنچائے، بار بار پہنچائے. مسجد نبوی میں جنت البقیع سے ملا ہوا ایک ستون، اس میں لکھا ہوا مستوانۃ المصحف. مصحف کہتے ہیں قرآن کو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو لکھوا کر اس ستون کے پاس اس کو رکھ دیا گیا تھا. اسی لیے اس پلر کو کہا جاتا ہے مستوانۃ المصحف، یعنی یہاں قرآن پاک لکھا ہوا رکھا ہے، جس کو کوئی شک ہو وہ آ کر دیکھ لے. صحابہ کرام کو کہیں شک ہوتا تھا تو وہ آ کر دیکھ لیتے تھے تو وہ وہیں موجود رہا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ قرآن وہیں پر موجود رہا، لکھا ہوا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں پھر وہ قرآن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی پھر وہ ان کے پاس چلا گیا. تو گویا سب سے پہلے قرآن لکھوانے کا ذریعہ کون بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھا کن کی خلافت میں گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وہ قرآن لکھا گیا. وہ موجود رہا، کسی کو کوئی اشکال ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی تو وہ آ کے دیکھ لیتے تھے، اپنے دل کو تسلی کر لیتے. حضرت حذیفہ ابن یمان جن کا میں نے تذکرہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آذربائیجان کا گورنر بنایا تھا، جو ایران اور روس کے درمیان کی ایک ریاست تھی آذربائیجان. وہاں کے گورنر تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کو فتنوں کے بارے میں بہت معلومات تھی اور یہ کمانڈر بھی تھے. تو ایک مرتبہ کسی جنگ میں جا رہے تھے اور ایک جگہ خیمہ لگایا، وہاں پر رات میں قیام کیا. صبح جب ہوئی تو بغل والے خیمے سے کچھ لڑائی کی آواز سنی. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب پہنچے اس خیمے میں تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور گتھا گویا مار پیٹ کر. حضرت حذیفہ ابن یمان نے ان کو جو بھی کمانڈر تھے بیٹھایا، بھئی کیا بات ہے، کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ تو وہ دونوں یہ کہنے لگے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو. دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا تھا اور یہ مجھے غلط ٹوک رہا تھا. بات کچھ نہیں تھی، یہ تیسری بات تھی، اور دونوں عجمی تھے، عربی نہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ میں قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے غلط ٹوک رہا ہے. ٹوکنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا تھا اس لیے میں اس کو ٹوک رہا تھا. اچھا قرآن
کریم کے بارے میں آپ سمجھ لیجیے کہ آپ جب مشہور قرآ کو سنیں گے تو قرآن کریم میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی جو لغت ہے اس لغت میں 6 انداز سے قرآن پڑھا جاتا ہے، 7 طریقوں سے قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو گیا قل اعوذ برب الناس، نیس کا یہ بھی لغت کے اعتبار سے اس میں فرق ہے، قرآن کے اعتبار سے نہیں۔ اور 7 طریقوں پر 7 لغت میں قرآن کو نازل کیا گیا تھا، تو وہ الگ الگ لغت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھایا تھا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ تم نے کس سے قرآن سنا؟ تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن کو سیکھا۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت ابو درداء سے قرآن کو سیکھا۔ دونوں اپنی جگہ صحیح۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی صحیح ہو اور تم بھی صحیح ہو، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن لغت میں اختلاف ہے۔ واپس آئے، جب قافلہ واپس آیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امت کو سنبھال لیجیے، یہ جملے ہیں حدیث کے کہ امت کو سنبھال لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عجمی لوگ قرآن کی ایک ایک آیت پر قیامت تک لڑتے رہیں، اس لیے آپ قرآن امت کو سنبھال لیجیے اور قرآن کریم کو قریش کی لغت میں جمع کر دیجیے۔ ورنہ عرب لوگوں میں جو کہ لغت کا فرق ہوتا ہے وہ اہل زبان ہوتے ہیں تو اس لیے ان میں اختلاف نہیں ہوگا، لیکن جو غیر عربی ہوں گے ان کے پڑھنے میں بہت اختلاف ہوگا اور وہ آپس میں مار پیٹ کریں گے، قتل ہو جائے گا قرآن پر، اس لیے آپ امت کو سنبھال لیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں، جنہوں نے پہلے قرآن لکھا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ دوبارہ حضرت عثمان نے قرآن کیوں لکھوایا؟ اس لیے کہ یہ ضرورت پیش آئی۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریشی تھے اور دیگر صحابہ کو لگائیں گے کہ تم لوگ قرآن لکھو، لیکن ایک بات فرمائی حضرت عثمان غنی نے کہ قریش کی لغت پر لکھنا، چونکہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے، الگ الگ لغات میں اب قرآن کو نہ لکھا جائے، ایک لغت میں لکھا جائے۔ اور فرمایا کہ اس کے 8-10 نسخے تیار کر لو، ہاتھ سے لکھ لو اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کو بھیج دو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ قرآن لکھ دیے گئے اور ملکوں میں بھیجا تو حضرت عثمان غنی نے ایک آرڈر کیا کہ پرانے نسخے جن کے پاس ہیں وہ ان کو ضائع کر دیں۔ اب اسی نسخے پر ہم آپ جو پڑھتے ہیں قرآن، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر لکھا ہوا ہے اور قریش کی لغت میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ چنانچہ وہ لکھا گیا، آج بھی وہ قرآن کے نسخے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، تو وہ 2 نسخے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ایک نسخہ وہ جس کی تلاوت کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پہلے پارے کے آخری صفحے پر ایک آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کی اس آیت پر حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا ہے تو خون اس آیت پر جا کر گرا تھا، تو وہ قرآن آج بھی استنبول ترکی کے اندر موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن میں تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ اس دور کا لکھا ہوا قرآن آج انگلینڈ کی برٹش لائبریری میں موجود ہے۔ تو 2 جگہ وہ قرآن نسخے موجود، جو لندن کے اندر قرآن پاک ہے وہاں کی لائبریری میں، میوزیم میں، تو وہ قرآن کریم بادشاہوں کے ذریعے سے ہندوستان آیا تھا، اور ہندوستان آنے کے بعد میں جب انگریز یہاں سے جانے لگے تھے
تو بہت سی چیزوں کو لے کر چلے گئے تھے، تو ان میں قرآن کریم کا وہ نسخہ بھی لے کر چلے گئے. چنانچہ اگر آپ اس قرآن کریم کو انگلینڈ کوئی جائے گا اگر دیکھے گا تو اس میں 5-6 بادشاہوں کی مہر لگی ہوئی، 5-6 بادشاہوں کی مہر لگی ہوئی ہے. کچھ بادشاہ عرب کے ہیں، ترکی کے ہیں، اور شاہجہاں اور جہانگیر جو ہمارے اس ملک کے بادشاہ گزرے ہیں ان کی بھی مہر لگی ہوئی ہے، اور اس پر ان کی دستخط موجود ہے. اور اس میں انہوں نے جو لکھا تو وہ عثمان تو کہہ نہیں پاتے انگریز، تو عثمان کہتے ہیں، کتبہ عثمان، یعنی انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو حضرت عثمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا کتاب کے اندر کہ آج بھی وہ انگلینڈ میں میوزیم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا قرآن، اور جس کو ان لوگوں نے لکھا کتبہ عثمان، حضرت عثمان نے اس کو لکھا تھا، تو میرے ذہن کو فوراً آیا کہ دیکھو بار اللہ کتنا بے نیاز ہے. قرآن کریم کی حفاظت کس سے کروا رہا ہے، پاؤنڈ کس کے اللہ خرچ کروا رہا ہے، اور قرآن کریم صحیح ہے اس کی صداقت کی گواہی کون دے رہا ہے، قرآن کریم صحیح ہے اس کی سچائی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ وہ لوگ جو خود قرآن کے منکر، وہ لوگ جو خود قرآن کے دشمن. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے قرآن کی حفاظت کروا رہا. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ جس سے چاہے جس چیز کی شریعت کی اللہ چاہے تو اس سے حفاظت کرا رہے. فوج بھی وہ خرچہ کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس کی ورثتی کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے لکھوایا تھا، حضرت عثمان نے لکھا تھا. یہ ہے اللہ کی بے نیازی. اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر وہ آج ہمارے پاس ہوتا تو شاید ہم مسلمان اس کی حفاظت نہ کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے غیروں سے اس کی حفاظت قرآن کریم کی کروائی. یہ ہے اللہ کی بے نیازی. اللہ جس سے چاہے اس سے قرآن کریم کی یا دین کی تبدیل جو ہے وہ اشاعت فرما لے، اور دین کی حفاظت اللہ جس سے چاہے اس سے کروا لے. تو پچھلے جمعے کو ملا کے اور اس جمعے کو ملا کے قرآن کریم کی پڑھنے کے انداز میں جو ذوق تھا صحابہ کا وہ تذکرہ آیا. حضرت حذیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں یاد کرنے کا ذوق کے متعلق بات آئی، اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شر کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے ان کے ذوق کے بارے میں بات آئی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شر کی باتیں اس لیے پوچھا کرتے تھے تاکہ ہم برائیوں سے اور شر سے اور فتنوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہم کسی فتنے کا شکار نہ ہوں. اور اللہ نے جو قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کریم نازل بھی اللہ نے کیا اور قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے. تو اس دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لکھا ہوا قرآن اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ انگریزوں سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں. اللہ جس سے چاہے اس سے قرآن کی دین کی حفاظت فرما رہے ہیں. بس یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہمارا کیا لگ رہا ہے، قرآن کریم سے ہمارا کیا تعلق ہے، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے. یہ ہے اصل غور کرنے کی بات. جو مختلف صحابہ کے مختلف ذوق سامنے آئے تو ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کریم کو کتنا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بات سچی ہے کہ اگر قرآن کریم ہماری اپنی زندگیوں کے اندر اتر گیا اور قرآن کریم کو ہم نے معتبر علماء کرام کی تفسیروں سے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ بات بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے گا. شرط یہ ہے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آج تو اخبار جو ہم خرید کر پڑھتے ہیں اس کی جھوٹی خبروں پر تو ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا اور اس کی ایک ایک بات سچی ہے، لیکن اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہم کچھ پتہ نہیں.
اور نہ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کو مختلف ذوق عطا فرمائے تھے، اور وہی ذوق بعد میں جا کر دین کے الگ الگ شعبے بنے۔ اس لیے دین کے جس شعبے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے وہ الگ بات ہے، اس کی اپنی نفسانی خواہشات نہ ہو، اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی اور پیشی اس نے نہ کی ہو تو وہ قابل قدر ہے، اس کی اعانت کرنی چاہیے اور اس دین کے شعبے کا تعاون کرنا چاہیے، چونکہ انسان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ تمام شعبوں کو بیک وقت سنبھال سکے۔ آج جو خطبہ پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ